آج کی جو ہماری محفل ہے، آج کی جو ہم نے یہ بزم سجائی ہے، یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو روحانیت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی جو ان کی ضروریتیں ہیں، یعنی کہ وہ چاہیں کہ روحانیت کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی نعمتیں بھی ملیں. اور آج میں اپنے خاندان کا، اپنے سلاسل کا، اپنے سلسلے کا ایک ایسا خاص عمل میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جو ہمارے سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتا ہے، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اور پھر بزرگوں نے فرمایا کہ اس حدیث کو آپ کس طرح سے عمل کرو گے، وہ پھر ہمارے بزرگوں نے بتایا ہمیں. ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے ہمارے ظاہری معاملات، ظاہری حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں. اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے یہ عمل ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں وہ چاہیں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے. اب دیکھو بزرگان دین نے کس احسن انداز سے اس عمل کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے جو آپ چاہتے ہو. ہر دنیاوی خواہشات، ہر دنیاوی ضرورت، ہر دنیاوی نعمت، میں دنیا کی نعمت کی بات کر رہا ہوں ابھی، کہ جو ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور ہم چاہیں کہ وہ ہمارے قریب خود بخود آئے. ہم کس عمل کے ذریعے، اپنے کس پڑھائی کے ذریعے ہم وہ پڑھیں اور وہ نعمتیں خود بخود ہمارے قریب آنے لگیں، خود بخود ہمارے قریب آنے لگیں. اور خاص کر ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہ ہم اس میں اللہ تبارک تعالیٰ دین، دنیا، آخرت ہر طرف سے دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے. تو کیوں نہ جب وہ دروازے کھلے ہوں تو ہم اس روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی لیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لیں، آخرت کے ساتھ ساتھ جنت بھی لیں، جنت کے ساتھ ساتھ وہ نعمتیں بھی لیں جو جنت میں بھی ہیں اور دنیا میں بھی ہیں. تو وہ لوگ کہ جو اس معاملات میں پریشان ہیں اور کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان کے کوئی اسباب نہیں ہیں، جن کو کرایہ دینا مشکل ہوتا ہے، وہ اس عمل کے انداز سے اپنے رب کو پکاریں. دیکھیں رب تمہاری کیسے سنتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور یہ ایک ایسا عمل جو صرف سورہ فاتحہ جسے کہا جاتا ہے، جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، جو قرآن پاک کی وہ واحد سورت ہے، جو سب سے پہلی سورت ہے، جو سب سے پہلے نازل ہوئی اور مکمل سورت نازل ہوئی. یعنی کہ سب سے پہلی جو سورت مکمل نازل ہوئی نا، یہ سورہ فاتحہ ہے، کہ جس کو کئی ناموں سے پکارا گیا ہے، کہ جن ناموں سے پکارا گیا ہے اس ناموں کی برکتوں سے آپ اس سے فیض اٹھا سکتے ہیں. اور سورہ فاتحہ کی صرف شروع کی 3 آیتیں، ایسی کمال کی سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتوں کے ذریعے اس عمل میں جو پکار ہے، جو ندا ہے، جو آپ مانگ رہے ہو اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو دیکھو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ اور رب العزت سے، اس کے شایان شان سے مانگو. جیسی اس کی شان ہے، اے باری تعالیٰ مجھے اسی ہی عطا کر جیسی تیری شان ہے، جیسے تیرا جلال ہے، کہ جیسے تیرا جمال ہے، کہ یہ پوری کائنات تیری ہے. تو جو چاہے جس کو عطا کر دے، جس سے چاہے ملک عطا کر دے، جس سے چاہے تو ملک کو چھین لے، جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے. تو سورہ فاتحہ وہ عمل ہے کہ جو اگر فقیر یہ عمل کرے تو وہ بادشاہ بن جائے. اور اگر کوئی روحانی سالک جو اس روحانی سفر کا مسافر ہے، اگر وہ ہم سفر جو میرے ساتھ ساتھ قدم بہ قدم چل رہا ہے، اگر وہ یہ عمل کر لے تو وہ روحانیت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں تک اس کا ذہن و گمان بھی نہیں جاتا. جادو ٹونے کا علاج ایک عام ہے، لیکن روحانیت کی بلندی، شان و شوکت ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے. ہر شخص کو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے عزت دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اسے دولت دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اسے نعمت دے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے وہ کچھ عطا کرے جو اس کی نعمتیں اس دنیا میں موجود ہیں. تو جب تم چاہتے ہو تو پھر تم یہ دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کھول دیے ہیں،
لیکن افسوس اس بات کا کہ ہمیں اس دروازے کا معلوم ہی نہیں ہے. لیکن آج معلوم ہوگا ہمیں اس دروازے کا کہ جس دروازے سے ہم داخل ہو کے رب کی ان دنیاوی نعمتوں کے قریب پہنچ جائیں گے کہ ہمارے تمام مسائلوں کا حل صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں سے ہوگا. بالخصوص اس کی جو 3 آیتیں ہیں نا، سب سے پہلی آیت جو ہے اس کی الحمدللہ رب العالمین، اس کے پڑھنے کی ترتیب و طریقہ میں سمجھاؤں گا آپ کو کس طرح یہ 3 آیتیں پڑھی جائیں گی. دیکھیں سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، لیکن یہ جو بالخصوص عمل ہے یہ صرف 3 آیتوں کا عمل ہے. یہ صرف 3 آیتوں کا عمل ہے، اور 3 آیتوں کے عمل میں 3 خاصیتیں اور 3 ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کے ہر نعمتوں سے ایک دوسرے سے ایسے جڑی ہوئی ہیں کہ جیسے زنجیر کے مانند. یعنی کہ آپ کو اگر ایک نعمت عطا ہوئی تو اس کے پیچھے جو 9 نعمتیں جڑی ہوئی ہیں وہ آپ کو آٹومیٹک آپ کو مل جائیں گی. یعنی کہ آپ نے ایک نعمت لی، اس کے ساتھ آپ کو 9 نعمتیں اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ملی اور آپ کا سینہ کشادہ ہو گیا. میں اگر ان 3 آیتوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سب سے پہلی آیت کا جو ترتیب، جو طریقہ کار ہے، وہ آیت اس ترتیب پڑھ لینے سے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص الحمدللہ رب العالمین، صرف الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اور وہ 4 دفعہ کہتا ہے، اور 5ویں دفعہ جب وہ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیتا ہے، اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فرشتے تو ندا کر میرے اس بندے پر جہاں سے یہ آواز تو نے سنی الحمدللہ رب العالمین کی، اور اس سے کہے کہ تیرا رب تیری طرف توجہ کرتا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے جو تجھ کو عطا کرے. یہ حضور کی حدیث ہے صرف الحمدللہ رب العالمین پہ. یہ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے کہ میں توجہ کر رہا ہوں اپنے اس بندے کی طرف، اے فرشتے تو جا کے کہے اس سے، تو اس کو یہ کہہ دے، اس کو پیغام دے دے میرا کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں، میں تیری طرف توجہ کر رہا ہوں، اب تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. اب بزرگوں نے کس انداز سے مانگا، بزرگ نے اپنے مریدوں کے لیے، اب جب ظاہر سی بات ہے بزرگ جو مانگتے ہیں نا، مرشد جو مانگتا ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگتا، وہ اپنے مریدین کے لیے مانگتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال کے لیے مانگتا ہے، وہ اپنے آل کے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے نہیں مانگتا. اور پھر بزرگوں نے کس انداز سے مانگ کے، اپنے بزرگوں نے اس انداز سے مانگ کے اپنے مریدوں کی جھولی میں ڈالا کہ اب تو اس انداز سے مانگ، دیکھ تیرا رب تیرے کتنے قریب ہے، اور تیری تمام جو مفلس ہے وہ دور کر دے گا، تیرے جو پریشان ہے تو اس معاملے میں وہ دور کر دے گا. اور پھر ہم نے جن لوگوں نے یہ عمل کیا، پھر ہم نے ان کی شان و شوکت بھی دیکھی. جن مریدین نے وہ عمل کیا اور جس انداز سے مانگا اس عمل میں، اس کو پھر کیا کیا عطا ہوئے. سب سے پہلی بات جو اس میں عطا ہوتی ہے نا، سب سے پہلی آیت جو ہم الحمدللہ رب العالمین جس انداز سے وہ عمل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، پوری ترتیب بتاؤں گا عمل کی. عمل تھوڑا سا ہے لیکن اس کو جو آپ دیکھ کے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے. سب سے پہلا جو الحمدللہ رب العالمین ہے، جب انسان یہ پڑھ کے مانگتا ہے نا تو سب سے پہلی نعمت جو ملتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے. یعنی کہ وہ فتوحات، وہ فتح، وہ دروازے کھول دیتا ہے جو دین، جو دنیا اور آخرت کے ہیں. یعنی کہ آخرت، دنیا سے مراد کہ اگر کسی کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، کسی کے اوپر جادو ہوا ہے، کسی شیاطین نے اس کو جکڑ کے اس کو بند کر دیا ہے، اس کو قید کر دیا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، وہ جتنی محنت کرتا ہے، پھر جب وہ شام میں گھر آتا ہے، جب مہینہ پورا ہوتا ہے یا سال پورا ہوتا ہے، جب وہ اپنا تجزیہ کرتا ہے کہ اس سال میں نے کیا کمایا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے، لیکن محنت وہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دروازے بند ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے ترقی نہیں کر پا رہا. اب وہ ایسا کیا عمل کرے کہ جس سے بھائی یہ دروازے کھلیں، میں جو محنت کر رہا ہوں کم از کم مجھے اس کا تو اجر ملے. تو وہ نظر بد کی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے دروازے بند، وہ حاسدین کی حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دروازے بند، وہ جادو کی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے دروازے بند. تو سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا جو جس ترتیب سے ہمارے بزرگوں نے پڑھا، بزرگوں نے کیا، اس کا سب سے پہلا اجر جو ہے نا، یہ دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے. جب اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں
تو بھی تمام مسائل اس کے لیے بالکل پانی کی طرح، جیسے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے نا، ایسے تمام مسائل بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس کے پاس سے، صرف سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کے عمل سے۔ اس 3 آیتوں کے عمل سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کا کوئی عمل نہیں کھل رہا ہو، وہ سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہو، وہ سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہو، وہ دعائے سیفی پڑھ رہا ہو، سورہ قریش پڑھ رہا ہو، یا کوئی بھی عمل وہ کر رہا ہو، اس کے کوئی دروازے نہیں کھل رہے، اس کا عمل نہیں کھل رہا، وہ ریاضت کر رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، اچھے اچھے خواب دیکھ رہا ہے، اچھے اچھے مشاہدے ہو رہے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ رہا، تو جب وہ عامل، جب وہ روحانی معالج، جب وہ شخص اس عمل کو، جو سورہ فاتحہ کے عمل کا جب وہ کرتا ہے نا، تو جو بھی عمل وہ کر رہا ہوتا ہے وہ عمل کھلنے شروع ہو جاتا ہے۔ عمل کھلنے سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی معرفت اس کو حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جو موکلان ہیں، اس عمل کے ماتحت جو نیک جنات ہیں، اس کے ماتحت جو نیک اللہ کی مخلوق ہے، وہ اس کے معاون اور اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے کیا ہوا؟ کون سے دروازے کھلے کہ جن بندشوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا، اور خاص لوگوں کے لیے جو عاملین ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، جو نقوش لکھنے والے ہیں، جو تعویذات کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو روحانی سفر میں چلنے والے ہیں، ان کے لیے جو دروازے سب سے پہلی آیت جو کھولتی ہے نا الحمدللہ رب العالمین کی، ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کمال کی آیت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب ہم اس کو پکار رہے ہیں اسی کی شان سے، جیسی اس کی شان ہے، جیسی شیان شان سے وہ جلوہ افروز ہے، ہم اس کی شان سے پکار رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس عمل کے بارے میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عمل کا تعلق ہمارے سلسلہ سہروردیہ سے ہے، تو میں اپنے عمل ہی کی طرف آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ پہلی نعمت ہمیں عطا ہو گئی الحمدللہ رب العالمین سے، جو حضور نے فرمایا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری الرحمن الرحیم پر۔ کس پہ؟ الرحمن الرحیم پہ۔ جب ہم رحمان الرحیم پر آتے ہیں نا، تو ہمیں دیکھیں رحمان یعنی کہ مہربان، مہربان جو اس دنیا میں ہم پر مہربان ہے، اور اتنا مہربان ہے، اس حد تک مہربان ہے کہ ہم گناہ بھی اگر کرتے ہیں نا تو وہ ہمارا رزق نہیں روکتا، ہم غلط کام بھی کرتے ہیں نا تو وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا، وہ پھر بھی ہم پہ مہربان ہے۔ آئے بس سمجھیں، مہربان یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صرف جو ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، اور رحیم یعنی کہ بے انتہا رحم کرنے والا۔ رحمان مہربان ہے وہ ہم پر اس دنیا میں کہ ہم سے اتنی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ہم سے ایسے عمل سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی چیز کی کمی نہیں کرتا، وہ نعمتیں اس کی رہتی ہیں۔ ہم اگر نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کرتے نا تو وہ نعمت چھنتا نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تو شکر ادا کرے گا تو میں تیری نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تو اگر میری نعمتوں کو تو نے نافرمانی کری میں تو نعمت واپس لے لوں گا، وہ کہتا ہے کہ تو اگر شکر ادا کرے گا میں تجھے اور نعمتیں دوں گا۔ آئی نا بات سمجھیں؟ اب نعمت کی جہاں تک بات ہے تو ہم انہی نعمت کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم اسی نعمت کے ہی تو طلبگار ہیں اپنے رب سے۔ الرحمن الرحیم کے وسیلے سے جب ہم سب سے پہلے جو ہمیں نعمت ملتی ہے نا، وہ ہمیں ملتی ہے عزت کی۔ عزت ایک ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ صرف اسی کو ملتی ہے جو اس کی خواہش رکھتا ہے، جو اس کی طلب رکھتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے۔ یعنی کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے عزت چھین لیتا ہے۔ اب الرحمن الرحیم سے ہم جب عزت طلب کر رہے ہیں، اور ایسے عزت جس بزرگان دین نے اپنے الفاظ میں ایسی ادائیگی کری ہے نا کہ مطلب اس کی شأن شان کے حساب سے اس سے مانگا ہے کہ مجھے کس طرح کی عزت چاہیے، وہ میں آپ کو اس عمل میں بتاؤں گا آگے۔ اور اس عمل دوسری آیت کا جو عمل ہے نا الرحمن الرحیم کا، یہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کے ہر مسائل کا حل ہے، یہاں تک کہ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری جان پر بن آئی ہے تو تم مال دے کر اپنی جان بچا لو۔ اگر
تمہاری جان پر کوئی بات بن آئی ہے اور تم یہ کہو کہ یار میں اگر مال دیتا ہوں تو میری جان بچ جائے گی، تو تم مال دے کر جان بچا لو. لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات تمہاری عزت پر آ جائے تو پھر تم جان دے کر اپنی عزت بچا لینا، پھر مال تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، پھر تم جان دے کر اپنی عزت بچانا. اور کس احسن انداز سے مانگا ہے، دیکھیں نعمت ہے عزت بھی، اور تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت کا ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے. اللہ تم سے راضی ہے. جب کوئی شخص تمہاری عزت کرے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے. اب تیسری ہے مالک یوم الدین. تیسرا عمل کی ایک ترتیب ہے پوری اس کی. اب تیسرا جو ہے نا مالک یوم الدین، جو مالک ہے انصاف کے دن کا، یعنی کہ ایک ایسے دن کا. یہاں پہ بات مالک یوم الدین کی ہے. اچھا ہم کہتے ہیں نا کہ دن نکل گیا رات آ گئی، دن نکل گیا رات آ گئی. نہیں، یہ تو اندھیرا اور اجالا ہے. یہ تو اندھیرا اور اجالا ہے. اندھیرا ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں دن نکل گیا، جبکہ دن تو ایک ہی ہے جو انصاف کا ہے. اب جب ہم اس دنیا میں اس دن کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ جو وہ ہمیں وہاں عطا کرے گا وہ ہمیں یہاں بھی عطا کرے گا اور وہاں بھی عطا کرے گا. اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں. عمل کیا ہے؟ پہلے آپ عمل سنیں، پھر میں اس عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ وہ عمل ہے جو ہمارے خانوادے کا عمل ہے. عمل شروع کرو، عمل لگاؤ، تاکہ جو میرے چاہنے والے دیکھنے والے ہیں وہ عمل کو نوٹ کر لیں اور عمل توجہ کے ساتھ سن لیں. اچھا ہم نے اس پہ وائس شروع کر دی. اچھا ہم نے اس ڈسکرپشن میں ایک گروپ بنایا ہے کہ اس میں اس پورے رمضان میں جو بھی اعمال میں سمجھاؤں گا، جو بھی اعمال میں بتاؤں گا آپ کو، وہ اس گروپ جو لوگ جوائن کریں گے ان کو اس کی PDF بھی ملے گی اور اس کی وائس ریکارڈنگ بھی ملے گی اور اس کی ترتیب و طریقہ کار بھی ملے گا. آپ پہلے یہ عمل سن لیں، عمل کی وائس چڑھاؤ گے. ٹھیک ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات کا عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین یا حی یا قیوم یا ودود یا وہاب. افتح علینا ابواب الرزق والفتوحات ان فتحنا لک فتحا مبینا فاللہ خیر الفاتحین. الرحمن الرحیم یا باسط یا فتاح یا رزاق یا عزیز عززنی بحصول المراد ومطلوبی من الرفعة والعزة والدولة والإقبال وبارتفاع المنزلة والحشمة والشوكة والجلال بأمر الله تعالى الملك المتعالي والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مالك يوم الدين يا منعم يا كافي يا معطي يا أعطني من الذهب والفضة والقماش وطعام الإقسام يا وهاب هب لي من النعمة في الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات کا عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین یا حی یا قیوم یا ودود یا وہاب. افتح علینا ابواب الرزق والفتوحات ان فتحنا لک فتحا مبینا فاللہ خیر الفاتحین. الرحمن الرحیم یا باسط یا فتاح یا رزاق یا عزیز عززنی بحصول المراد ومطلوبی من الرفعة والعزة والدولة والإقبال وبارتفاع المنزلة والحشمة والشوكة والجلال بأمر الله تعالى الملك المتعالي والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مالك يوم الدين يا منعم يا كافي يا معطي يا أعطني من الذهب والفضة والقماش وطعام الإقسام يا وهاب هب لي من النعمة في الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. اب یہ دیکھیں کہ یہ عمل کی ترتیب کس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص
4 مرتبہ صرف الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اب وہ 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فوراً حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کے قریب جاؤ، اس کو آواز لگا اور اسے یہ کہے کہ اللہ تیری طرف توجہ کرتا ہے، تو مانگ اسے کیا مانگتا ہے۔ اب بزرگوں نے مانگنے کا طریقہ کس طرح فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا حی یا قیوم، یعنی کہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یا ودود یا وہاب افتح علینا ابواب رزق والفتوحات انا فتحنا لک فتحا مبینا فاللہ خیر الفاتحین، یعنی کہ اے میرے رب میرے لیے کھول دے فتوحات کے دروازے، رزق کے دروازے۔ اب بندہ پہلی آیت کے وسیلے سے، پہلی آیت سے یہ بندہ طلب کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ تو کھول دے، تو ہمیشہ رہنے والا ہے، تو بہت محبت کرنے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ اب ہم کسی سے مانگتے ہیں نا، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور جب تعریف بیان کرتے ہیں تو رب خوش ہوتا ہے، اس کی جتنی تعریف بیان کرو گے وہ خوش ہوگا، تم کو نعمتیں دے گا۔ اب جب تم یا حی یا قیوم کے وسیلے سے مانگ رہے ہو، اس کو ندا پکار رہے ہو اس کو، اور کہہ رہے ہو کہ کھول دے میرے لیے رزق کے دروازے، کھول دے میرے لیے فتوحات کے دروازے، یعنی کہ عام لوگ ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سے بندش ختم ہو جائے، ان کے اوپر سے رکاوٹیں ختم ہو جائیں، ان کے اوپر سے روزی رزق میں جو معاملات ہیں، بندش ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں، تو جب وہ اس ترتیب سے پڑھیں گے، ترتیب بھی بتاؤں گا پڑھنے کا کس طرح پڑھیں گے، تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب وہ عاملین، میرے ساتھ چلنے والے وہ لوگ جو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں وہ ذکر و اذکار ان کی بلندی پر پہنچے، اس کے دروازے کھل جائیں، تو پھر وہ یہ عمل کریں گے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے بے شک روشن فتح عطا کر دی۔ فَاللَّهُ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے شک اللہ فتح دینے والا ہے۔ اب دوسری بات جاتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم اس کو کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگان دین جو ہمیں طریقہ سمجھائے کہ یا باسط ہو، یا فتح ہو، یا رزاق ہو، یا عزیز ہو، عزتنی بحصول المراد، یعنی مجھے عزت دے اے عزیز، اے زبردست عزت دینے والے، مجھے عزت دے بے حصول مراد، کہ مجھے میری مراد اور مطلوب حاصل ہو۔ یعنی کہ اب وہ کیا کہہ رہے کہ اے رحمان، کہ تو رحمان، تو مہربان ہے، تو مجھے عطا کر، تو عزت دینے والے مجھے عزت دے، کہ مجھے عزت دے، اور جو میں چاہتا ہوں، جو میری مراد ہے، جو مطلوب ہے، تو اس کو کامل کر دے، اور مجھے وہ عطا کر دے کہ تو مہربان ہے۔ اب رحیم یعنی کہ مطلوب من رفعت والعزت والدولت والاقبال، کہ یعنی کہ مجھے اپنی مراد اور مطلوب عطا فرما، یعنی کہ مجھے اونچائی عطا کر، یعنی کہ مجھے ایسی اونچائی عطا کر، دولت، مجھے دولت عطا کر، اقبال عطا کر، آئی نا بس سمجھ میں، یعنی کہ وہ اونچائی عطا کر۔ دیکھیں جب کسی اونچی شان والے سے جب کوئی مانگتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے شان شان سے اس کو عطا کرتا ہے، یعنی کہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ تو مہربان ہے، تو دینے والا ہے، تو ہم پہ مہربان ہے، تو ہماری ہر بات کو ماننے والا ہے، ہم جو تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمیں دینے والا ہے، لیکن تو ہمیں عطا کر کیا؟ یا عزیز عزت بحصول مراد و مطلوب من رفعت والعزت والدولت والاقبال، کہ ہمیں دولت اور اقبال عطا فرما۔ اور پھر کہتا ہے وبالتفاعت والمنزلت والحشمت والشوکت والجلال، یعنی کہ سب سے اونچی حشمت، شوکت اور جلال عطا کر، تو بے شک رحمان اور رحیم ہے۔ اب مانگنے کا طریقہ دیکھیں جو بزرگوں نے بتایا کہ تم مانگ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو؟ مجھے عزت دے اے عزت دینے والے، میری مرادوں کو، میری مطلوب مجھے حاصل ہو، اور مجھے ایسی اونچائی عطا کر دے، مجھے ایسی عزت دے، مجھے دولت دے، مجھے اقبال دے، اور سب سے اونچی حشمت، شوکت اور جلال مجھے عطا فرما، بے امر اللہ تعالی المالک المتعال، یعنی کہ اللہ کے حکم سے جو تمام ملکوں کا مالک ہے۔ مانگنے کا انداز دیکھیں، جو اونچی شان والا ہے، جو تمام ملکوں کا مالک ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو تمام سلطنتوں کا مالک ہے، جو ہر ایک چیز کا مالک ہے،
اب بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے کس انداز سے؟ واللہ غالب علی امر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی کہ اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے اور اکثر یہ لوگ نہیں جانتے۔ آئی بس سمجھنے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسری آیت پہ، مالک یوم الدین، کہ جو مالک ہے انصاف کے دن کا۔ اب دیکھو، اب یہاں کیا مانگ رہے ہو؟ دیکھو رمضان ہے نا، 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ آئی بس سمجھ میں؟ اس کی ترتیب بھی میں بتاؤں گا آپ کو کس کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو 3 آیتوں کو ایک ساتھ کر کے پڑھ سکتے ہو تو 3 آیتوں کو ایک ساتھ کر کے پڑھ لینا۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہو کہ میں پہلی آیت پہلے عشرے میں پڑھوں، دوسری آیت دوسرے عشرے میں پڑھوں، تیسری آیت تیسرے عشرے میں پڑھوں، تو اس ترتیب سے بھی یہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ رمضان کا خاص الخاص سورہ فاتحہ کا عمل ہے، ایسا عمل کہ ان 3 عشرے کے اندر تم جس ترتیب و ترتیب سے مانگو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے گا۔ اب تیسری عمل کے اندر، تیسری آیت کے اندر جو مالک یوم الدین ہے، اس میں کیا مانگ رہے ہو؟ یا منعم یا کافی متعطینی من الذہب، یعنی کہ اے نعمت دینے والے، کافی ہے تو ہمیں عطا کرنے والے، ہمیں عطا کر کیا؟ سونے چاندی میں سے۔ اب دیکھیں، اب یہ آ گئی ہماری جو دنیاوی ضرورت ہے یا ہمارے دنیاوی معاملات ہیں۔ دیکھو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے سونا عطا کرے، اسے چاندی عطا کرے۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دین کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی دنیاوی ضرورت ہے، دنیا بھی چاہیے ان کو، دنیا بھی چاہیے ان کو، آخرت بھی چاہیے ان کو، دین بھی چاہیے ان کو، روحانیت بھی چاہیے ان کو، کیونکہ حضور نے دعا کی ہے ربنا آتنا فی الدنیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے ہم اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں اور مانگنا چاہیے، ہمیں دنیا بھی مانگنا چاہیے، ہمیں دین بھی مانگنا چاہیے، ہمیں روحانیت بھی مانگنا چاہیے، ہمیں آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہ ہمیں اے نعمت دینے والے تو کافی ہے، تو ہمیں نعمت عطا کر۔ ہمیں اب کیا نعمت عطا کر؟ دیکھو سونا بھی ایک نعمت ہے، آئی بات سمجھ میں؟ چاندی بھی ایک نعمت ہے، آئی بات سمجھ میں؟ والکماشی، یعنی کہ گھر کی آسائش۔ اب دیکھو گھر کی ضرورت، جب تم دنیا میں ہو تو تمہیں گھر کی ضرورت تو ہوگی نا۔ اگر تمہاری شادی ہے، تمہارے بچے ہیں، تو تم کہاں رکھو گے، کہاں رہو گے؟ آئی بات سمجھ میں؟ ساری زندگی چلے تو نہیں کرو گے۔ آئی بات سمجھ؟ تم نے اپنی زندگی بھی دیکھنا ہے، اپنی نسل کو بھی بڑھانا ہے، اپنی نسل بھی کرنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر اس سے تمہاری نسل بھی چلے گی، پھر اس سے اور دین پھیلے گا، اور سلسلے کا نام روشن ہوگا۔ آئی بات سمجھ؟ تو اس کے لیے تمہیں گھر کی آسائش کی بھی ضرورت ہے۔ اب دعا میں کس انداز سے بزرگوں نے طلب کیا ہے، بزرگوں نے مانگا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم اس انداز سے مانگو کہ گھر کی آسائش، والکماشی والطعام الاقسام، اور طرح طرح کے کھانے، یعنی کہ وہ نعمتیں۔ اب ایک نعمت ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، جو بنی اسرائیل کے لیے آسمانوں سے باقاعدہ اترتی تھی۔ بنی اسرائیل والے مانگتے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی نا، خاص قوم تھی نا کہ بنی اسرائیل، کہ آسمان سے من سلوہ اترتا۔ من سلوہ میں کیا تھا؟ کھانے تھے نا، اس میں بہترین قسم کے کھانے تھے، دسترخوان پورے پورے آسمان سے اترتے تھے، ملائکہ لے کر آتے تھے۔ تو اس امت کے لیے کیا ہے کہ یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم تیسری آیت مالک کی یوم الدین، جو انصاف کے دن کا مالک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر جب تم اس چیز کو اس انداز احسن طریقے سے مانگتے ہو نا، اور طرح طرح کے کھانوں کے تقاضے کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمتیں بھی عطا کرتا ہے جو پچھلی قوموں کو عطا کی گئیں۔ یعنی کہ جو جس کے گھر کے اندر رزق کی کمی ہے، کہ جس کے گھر کے اندر کھانے کی کمی ہے، جس کے گھر کے اندر مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، جب وہ تیسرا مالک یوم الدین کے بعد جب یہ عمل کرے گا نا، تو وہ کمی اس کی پوری ہو جائے گی۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے رزق بھی عطا کرے گا، اس کو اس کے گھر کے لیے۔ اب جو لوگ گھر کرائے پہ رہتے ہیں، کہ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں نا کہ ان کا اپنا گھر ہو جائے، لیکن ان کو یہ نہیں دکھتے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میں ایک جاب کرنے والا شخص ہوں، میں کیسے گھر لوں گا؟ نہیں، یہ نہیں سوچو میں کیسے لوں گا، بلکہ تم مانگو اس ذات سے جس نے عطا کیا تم کو وہ نعمتیں کہ جس کے تم اہل ہی نہیں تھے، یعنی کہ تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں کان دیے، تمہارے جسم سلامت دیا، تم چلتے ہو، تم پھرتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم عبادت کرتے ہو، تم کام کرتے ہو، یہ تمام نعمتیں ہیں، لیکن اب وہ نعمتیں تم مانگ رہے ہو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔
اب جس کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے، پھر جب تم وہ نعمت مانگتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکت سے وہ نعمتیں بھی تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ اب آگے کیا ہے کہ یا وہاب حبل من نعمتی فی الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، کہ اے وہاب یا وہاب اے دینے والے، ہمیں وہ نعمت عطا کر دے جو دنیا میں اور آخرت میں، یعنی کہ دنیاوی نعمتیں بھی آپ نے طلب کر لی ہیں، دنیاوی نعمتیں بھی آپ نے لے لی ہیں، اب آخرت کے نعمت بھی آپ لوگے۔ انسان ہے نا، اس کو تھوڑا سا ملتا ہے تو وہ اور خواہش کرتا ہے کہ مجھے 2 ملے، جب اس کو 2 ملتا ہے تو انسان اور خواہش کرتا ہے مجھے 4 ملے، جب اس کو 4 ملتا ہے تو وہ اور خواہش کرتا ہے مجھے 8 ملے۔ تو یہ آپ کی تمام مسائل کا حل صرف سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کا عمل ہے۔ اب اس آیت کو سمجھ لیں، اس آیت کے طریقے سمجھ لیں۔ اس آیت کی جو ترتیب، جب پہلی آیت ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ اس کو پہلے اشرے میں پڑھتے ہیں تو اس کے تعداد بنتے ہیں 567، یعنی کہ 566 نہیں 67، اردو میں 567 کہیں گے، یعنی کہ 560، پہلی آیت 567، ٹھیک ہے، یہ صرف 10 دن کر لیں، آئی بس سمجھ لیں۔ اب تیسرا روزہ ہے، تیسرے روزے سے پڑھتے ہیں تو اس کو پورا مکمل کر لیں۔ اگر صرف اس کو آپ ہر عشرے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ترتیب سے پڑھ لیں، اور اگر مکمل پڑھنا چاہتے ہیں تو میں وہ تعداد بھی بتا، اگر اس کو مکمل پڑھی جائے گا تو یہ 40 مرتبہ پڑھی جائے گی، آئی بس سمجھ میں۔ اب 40 مرتبہ اس کو 40 دن کر لیں آپ، آئی بس سمجھ میں۔ اور اگر اس کی زکوٰۃ پوری ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر 360 بار پھر یہ 40 دن پڑھی جائے گی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وہ تو خاص لوگوں کے لیے ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے 40 مرتبہ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ 3 آیتوں کی بڑی کمال کی یہ 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی ہیں۔ دیکھو سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے اور ام القرآن ہے، اور بزرگوں نے اس دعا کو کس احسن انداز سے اپنے رب سے مانگا ہے کہ اس کا رب راضی ہو گیا ان سے۔ ہم جو پڑھیں گے نا، وہ ہمیں جو برکتیں ملیں گی وہ ان بزرگوں کی جو زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں نا، جو ان کی ریاضت ہے، جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، جو انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا نا، جب ہم ان کو اس انداز سے پڑھیں گے نا تو وہ رب ہم سے بھی راضی ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اجازت اس کی کمال ہے کہ جب اس کی اجازت ہو جاتی ہے نا تو سارے رز سے خود بخود کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 40 مرتبہ ان تینوں آیتوں کو ملا کر آپ 40 دن پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر چاہتے ہیں رمضان مبارک میں پڑھنا، اگر آج سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج سے اس کو آپ پورے 40 دن مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اچھا، اب اس کی دوسری جو آیت ہے الرحمن الرحیم، اس کی جو عدد ہے وہ 608 ہیں۔ دوسری عدد کے ہیں 608۔ اچھا، یہ 608 مرتبہ پڑھی جائے گی، یعنی کہ اگر ہم دوسرے عشرے میں آتے ہیں، جب 11واں روزہ شروع ہوتا ہے تو ہم 11ویں روزے سے لے کے 20ویں روزے تک صرف دوسری آیت پڑھیں گے، اور اسی نیت سے پڑھیں گے کہ جس نیت کا اس میں ذکر ہے، جو دعا کے الفاظ اس میں موجود ہیں، اسی ترتیب سے پڑھو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ آئی بات سمجھ میں؟ 608 یعنی کہ 608 608 مرتبہ اس کی دوسری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی آپ مکمل ہو گیا۔ اچھا، تیسری جو آیت ہے، اس کے جو تیسری آیت کا مطلب وہ 202 ہیں، ٹھیک ہے، وہ 202 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اگر 202 مرتبہ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر 21ویں روزے سے آپ پورے 30ویں روزے تک یا 29ویں روزے تک جتنے بھی آئیں گے آپ اس کو پورا پڑھ لینا۔ 3 آپ کی خواہشات، 3 آپ کی نعمتیں۔ اب اس 3 نعمتوں کے پیچھے، یعنی کہ ایک نعمت ایک عشرے میں جو آپ ایک سورہ فاتحہ کے عمل سے کرو گے نا، تو اس کے پیچھے جو 9 نعمتیں جڑی ہوئی ہیں نا وہ بھی آپ کو ملیں گی، جو فتوحات سے منسلک ہیں، جو رزق کے منسلک ہیں۔ رزق بہت کچھ ہے، صرف کھانا پینا رزق نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہر چیز وہ رزق میں آتی ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ فتوحات یعنی کہ تمہارے جو فتح کے دروازے، یعنی کہ تم چاہتے ہو کہ میں یہاں جاب کر رہا ہوں، اب میں وہاں جاب کر لوں، اب میرے لیے وہاں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ جب تم یہ پڑھو گے تو تم آٹومیٹک نیچے سے اوپر کی جانب جاؤ گے، اعلیٰ کی طرف سفر کرو گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے پھر آپ دوسرے درجے پہ آ جاؤ گے، یعنی کہ دوسرے عشرے میں آ جاؤ گے۔ دوسرے عشرے میں الرحمن الرحیم پڑھو گے، پھر اسی نیت سے پڑھو گے۔ تیسرے میں اسی نیت سے پڑھو گے۔ تیسرے کی عدد میں نے بتا دیا نا، 202 ہے تیسرا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کو پورا مکمل کر کے پڑھو گے تو 40 مرتبہ پڑھو گے۔ عام لوگ 40 بار پڑھیں گے، میری طرف سے اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے سلسلہ سہروردیہ کا خاص عمل ہے،
اور اس کے اندر جو انسان کی جو جسمانی جو روحانی بیماریاں ہیں وہ دونوں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ آئی بس سمجھ، جس طریقے سے ہم اپنے ظاہری علاج کے لیے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کا علاج کراتے ہیں، وہ ہمارے جسمانی علاج کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو ہمارے روحانی معالجین ہیں وہ پھر ہمارے روح کا جو روح کی بیماریاں ہیں، جو دوسری بیماریاں، پھر وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا جو یہ سیگمنٹ تھا عمل کا، وہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، میں نے طریقہ کار سب سمجھا دیے، عمل کے بارے میں سب بتا دیے۔